ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. شاہزیب جیلانی اور زرار کھوڑو کا سلام قبول کیجئے. وسعت اللہ خان ہمیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے جوائن کر رہے ہیں. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے بلوچستان کی، جہاں کے حکمران کہتے ہیں کہ ہم یوتھ کو آگے لائیں گے، مین سٹریم کریں گے، اپرچونٹیز دیں گے، لیکن وہاں پہ تعلیم کا برا حال ہے. اور وہاں پہ بلوچستان یونیورسٹی جو سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، اس کے اساتذہ کیوں بار بار سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، اس پر بات کریں گے. اس کے علاوہ ایف بی آر کی بھی بات کریں گے. 30 سپٹمبر کی ڈیڈ لائن ٹیکس ریٹرنز کی سامنے آ رہی ہے، اور ایف بی آر سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ ان کی پوری کوشش ہے کہ جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے اور وہ شاید آ بھی نہیں سکتے، تو کیوں نہ جو ٹیکس میں نیٹ میں پہلے سے موجود ہیں ان کو مزید نچوڑا جائے، ان پر مزید سختیاں لا دی جائیں. ہم ایک ٹیکس لائر سے پروگرام میں بات کریں گے، لیکن پروگرام کا آغاز کرتے ہیں لبنان کی صورتحال سے. 1990 میں وہاں پر سول وار کا اختتام ہوا. تب سے لے کے آج تک پچھلے 24 گھنٹے جو ہیں وہ سب سے زیادہ مہلک ثابت ہوئے ہیں لبنان میں. اسرائیل کے تابڑ توڑ حملے، ابھی جو ڈیتھ ٹول ہمارے سامنے آ رہا ہے، 550 سے زائد جانیں ضائع ہوئی ہیں، جن میں بچے عورتیں شامل ہیں. ایک بہت بڑی ڈسپلیسمنٹ نظر آ رہی ہے. جنوبی لبنان میں حزب اللہ کی بڑی حمایت ہے، وہاں سے لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں، ناردن ایریاز کی طرف آ رہے ہیں. بیروت کے آس پاس جو ہوٹل ہیں اس میں پناہ لے رہے ہیں، لوگوں نے اپنے اپارٹمنٹس کھول دیے ہیں. اور بیروت کا جو سبب ہے، جو ساؤتھ بیروت ہے، جو کہ شیعہ علاقہ ہے جہاں پہ حزب اللہ کی حمایت ہے، وہاں پہ بھی اب پناہ گزین کیمپ نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. تو ذرا صورتحال جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ میجر ایسکلیشن ہے پچھلے ایک سال کے اندر، اور اب یہ باقاعدہ لگ رہا ہے کہ اسرائیل لبنان کی لڑائی شروع ہو گئی ہے. کیونکہ پچھلے پورے سال میں جتنی بھی ان کی بربریت ہم نے دیکھی ہے غزہ پہ، تو کسی نے ان کو نہیں روکا. تو اب یہ 100% وہی ایس او پی، وہی پلے بک، وہی طریقہ کار لبنان میں استعمال کر رہے ہیں، وہی جھوٹ بھی بول رہے ہیں. جیسے کہ ہمیشہ آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل کا ہمیشہ کہنا ہے کہ جی پہل ہم نے کبھی نہیں کی، ہمارے پر حملے ہوئے ہیں، ہم تو صرف جوابی کارروائی کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ یہ چارٹ دیکھیں، اور یہ بی بی سی نے تیار کی ہے، تو اس میں آپ کو کلیئرلی نظر آتا ہے کتنے حملے اسرائیل کی طرف سے ہوئے ہیں اور کتنے حملے حزب اللہ کی طرف سے ہوئے ہیں. تو دیر از اے میسو ڈفرنس. 90% جو اٹیکس ہیں وہ اسرائیل نے ہی، مطلب ادھر سے سینکڑوں ہیں تو ادھر سے درجنوں ہیں. اور پہل اس میں اسرائیل نے ہی کی تھی پچھلے سال. ریڈ میں اسرائیلی اٹیکس ہیں، بلو میں حزب اللہ کے اٹیکس ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں مقابلہ ہی نہیں، فرق صاف ظاہر ہے. بہرحال پھر وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے تو کبھی سویلینز کو ٹارگٹ نہیں کیا. جیسے کہ جتنے بھی لوگ مارے گئے ہیں غزہ میں، اور اب تو 3.5 لاکھ کا نمبر ہمیں بتایا جا رہا ہے، وہ سب حماس تھے. یہاں پر بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں. حقیقت کیا ہے؟ اس وقت لبنان میں اسرائیلی ایئر فورس ایک میسیکر کر رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ روڈ پر چلتے ہوئے لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. ایک تصویر ہے ایک شخص کی لاش گاڑی کے اوپر پڑی ہوئی ہے. یہ جو تصویر ہے اگلی والی، اس میں ایک سول ڈیفنس کے ممبر ایک بچے کی لاش کو اپنے ہاتھ میں تھامے گھوم رہے ہیں سدرن لبنان میں. اس کے ساتھ ساتھ پورے جس طرح غزہ میں کیا تھا، پورے فیملیز کو ایکسٹرمنیٹ کیا گیا ہے. جیسے کہ یہ ہیں احمد شیخ رضا ہمانی، جن کے گھر پر جنوبی لبنان پر ایک حملہ ہوا تھا اور ان کی پوری فیملی کو وہاں پر ایلیمنیٹ کر دیا گیا ہے. اس اور دوسری ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک لیبنیز شخص ہے جو رو رہا ہے کیونکہ ان کے بھائی کے گھر پر ایک حملہ ہوا تھا، اور ان کے دونوں بھائی اور ان کے تمام بچے اس میں شہید ہو گئے. ایک اور فوٹیج ہے جس میں اگر آپ آڈیو سنیں تو اس میں بچوں کی چیخیں آ رہی ہیں، سنائی دیتی ہیں، جو اپنے گھر کے ملبے کے تلے ابھی بھی پھنسے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ کے امپلائیز پر بھی حملہ کیا جا رہا ہے. جیسے کہ دینا درویش، جن کو اور ان کے بیٹے جاد کو ایک فضائی حملے میں ان کے اپنی گھر کے اوپر فضائی حملہ کیا گیا تھا، اور ان کو بھی وہاں جاں بحق کیا گیا ہے. حسب معمول اسرائیل ایمبولنسز کو بھی ٹارگٹ کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ جو رمبام ہاسپٹل ہے
انہوں نے اپنے پیشنٹس کو اپنی انڈر گراؤنڈ فیسلٹی میں منتقل کر دیا ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگلا نشانہ شاید وہ ہی بنے. اچھا اب ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ جی ہم تو ہسپتالوں پر حملہ نہیں کرتے, اگر کوئی حملہ ہوا ہے تو شاید وہ حزب اللہ کا راکٹ وہاں پر گر گیا ہوگا, بالکل جس طرح غزہ میں انہوں نے بات کی ہے. ایک اور جو اسرائیلی جسٹیفیکیشن آتی ہے وہ یہ ہے کہ حزب اللہ گھروں میں اپنے کروز میسائلز چھپا کر وہاں سے لانچنگ کرتا ہے, اور اگر آپ کو کروز میسائلز کے بارے میں کچھ بھی پتہ ہے یا گھروں کی تعمیر کے بارے میں بھی کچھ بھی پتہ ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. بہرحال اس کے باوجود جو سابق اسرائیلی وزیر اعظم ہیں نفتالی بینٹ, انہوں نے آج ایک ٹویٹ کی کہ جی جو لبنان کے شیعہ ہیں وہ اپنے گھر کا ایک کمرہ حزب اللہ کو کرائے پہ دیتے ہیں, ہر مہینے ان کو پیسے ملتے ہیں اور وہاں سے کروز میسائل فائر ہوتے ہیں. یہ انہوں نے ایک کارٹون ویڈیو بھی بنا کے دکھائی ہے. تو کارٹون کے جواب میں لیبنیز بھی کارٹونز پوسٹ کر رہے ہیں کہ جی یہ دیکھیں یہ میرا لیونگ روم ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کس قسم کا میسائل وہاں پر پلانٹ کر کے رکھا ہوا ہے. ظاہر ہے کہ دس از آن اے لائٹر نوٹ. اس کے ساتھ ساتھ سائیکولوجیکل ٹیررزم اسرائیل کی بھی جاری ہے. پہلے تمام لیبنیز کے سیل فونز پر ایک میسج آیا کہ آپ لوگ اپنے علاقے چھوڑ کر یہاں سے بھاگ جائیں, اور اب ساؤتھ لیبنان, جنوبی لیبنان میں کار کے ریڈیوز کو بھی ٹیک اوور کیا جا رہا ہے. یہ ایک لیبنیز شہری نے ایک فوٹیج اپلوڈ کی ہے جس میں وہاں بولا جا رہا ہے کہ جی آپ لوگ یہاں سے نقل مکانی کریں, اور اس کی وجہ سے پھر سارے لوگ روڈوں پر آ گئے, لیکن پھر روڈوں پر بھی بمباری شروع ہو گئی. اس کے ساتھ ساتھ لیفلیٹس بھی بانٹی جا رہی ہیں جس کے اوپر ایک QR کوڈ ہے, اور اسرائیل کا کہنا ہے کہ اگر آپ اسے سکین کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ہم کن علاقوں میں بمباری کر رہے ہیں اور کن علاقوں میں نہیں. لیبنیز اتھارٹیز نے لوگوں کو وہاں پر وارننگ دی ہے کہ اگر آپ اس کو سکین کریں گے تو وہ آپ کے فون کو کمپرومائز کر سکتے ہیں اور پھر آپ کی لوکیشن بھی ٹریس ہوگی. اچھا اب حزب اللہ کو پچھلے ہفتے 10 دن میں بہت بھاری نقصان ہوا ہے. ان کی پوری کمیونیکیشن نیٹ ورک, پہلے پیجرز پر حملے ہوئے, پھر واکی ٹاکیز پر حملے ہوئے, تو ان کی پوری کمیونیکیشن نیٹ ورک اس وقت تقریباً تباہ ہوئی ہے. اور کیونکہ ان کے کمانڈرز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو وہ سب انڈر گراؤنڈ چلے گئے ہیں, تو ایک بہت بڑا کمیونیکیشن گیپ ہے. لیکن اس کے باوجود حزب اللہ کی جوابی کارروائی بھی جاری ہے. پہلی بار حیفا کے شہر کو نشانہ بنایا گیا ہے اور بہت بڑے راکٹس اور میسائلز کے ساتھ. یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک نیا میسائل یہاں پر استعمال کیا گیا ہے جو پہلے اس جنگ میں ہم نے نہیں دیکھا. حیفا میں ایویکیویشن بھی ہو رہی ہے اور وہاں پر تباہی بھی جاری ہے. اس کے ساتھ ساتھ کہ حیفا کے ارد گرد جو اسرائیلی سیٹلمنٹس ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے, اور اسرائیلی ملٹری ایئرپورٹس کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے, لیکن یہاں پر ہم ہلاکتوں کی کیجولٹیز کی تصدیق نہیں کر سکتے. اس کے ساتھ ساتھ سفید کا جو شہر ہے وہاں پر اس وقت ابھی جیسے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اس وقت بھی شدید بمباری ہو رہی ہے اور اس پورے علاقے کو آگ لگی ہوئی ہے. لیکن ان چیزوں سے اسرائیل رکا نہیں ہے ماضی میں اور نہ ہی ابھی رکے گا. ایک جو لبنان کے بارے میں جیسے ابھی شاہ زیب نے بتایا کہ وہاں پر 90 کی دہائی میں خانہ جنگی بھی ہوئی تھی, اس سے پہلے بھی ہوئی تھی, تو یہ ایک ایسا ملک ہے جس میں شیعہ اور سنی کانفلکٹ بھی رہا ہے, جس میں مسلمانوں اور مسیحیوں کے بیچ میں بھی کانفلکٹ رہا ہے. تو اسرائیل کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح لیبنیز سوسائٹی میں تقسیم مزید پیدا کریں اور لوگوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنائیں. اب تک ایسا ہم نے لیبنان میں ہوتے ہوئے اس جنگ کے دوران نہیں ہوا. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو شمالی لبنان کے جو شیعہ عالم ہیں وہ جو جنوبی لبنان سے جو پناہ گزین آ رہے ہیں وہ ان کا استقبال بھی کر رہے ہیں اور ان میں کھانا بھی بانٹا جا رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ساؤتھ ہے وہ ایک ہیویلی شیعہ ایریا ہے, تو وہاں سے جو جا رہے ہیں ان کو ویلکم کیا جا رہا ہے. اور یہ کمیونٹی ہے, میں آپ کو بتا دوں, دروز. یہ دروز ہیں, دروز بھی ہیں وہاں پہ جو مائنورٹی گروپ ہے, اور ان کا ظاہر ہے کہ وہ بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ اسلام کا ایک سیکٹ ہے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ان کا عقیدہ بالکل الگ ہے. یہ حضرت ایوب کے ماننے والے ہیں. وہاں پہ جو غار ہے حضرت ایوب کا
वहाँ पे इनका जो मेन जो टेंपल है या मस्जिद है वो वहाँ पर है, और ये पार्लियामेंट के अंदर भी अपनी एक अलग नौइयत, अलग एक आइडेंटिटी स्टेटस रखते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ तमाम लेबनान में जो गिरजे हैं, आपको पता है कि लेबनान में एक बहुत बड़ी क्रिश्चियन आबादी है, वहाँ पर पनाहगज़ीन के लिए गिरजों ने अपने दरवाज़े खोल दिए हैं, वहाँ पर उनकी देखभाल भी की जा रही है, खाना पीना भी मिल रहा है और रहने और सोने की जगह भी मिल रही हैं। इनफैक्ट एक बड़ी मज़ेदार कुछ तस्वीर हैं सोशल मीडिया पे जो सर्कुलेट हो रही हैं। इसमें एक लेबनीज़ शख्स, और अगर आप उसकी टी शर्ट देखें तो उसके ऊपर एक क्रॉस है, तो उसने ऑफ़र की है कि अगर किसी की भी गाड़ी रोड पर ख़राब हो जाए जब आप फ़रार होने की कोशिश कर रहे हों तो आप मुझे कॉल करें, मैं मुफ्त में आपकी गाड़ी का रिपेयर करूंगा। अच्छा, ये जो शख्स है, जैक इसका नाम दिया जा रहा है, ये एक क्रिश्चियन ग्रुप के मेंबर हैं जिसका नाम है जूनूद अल रब। और जूनूद अल रब का कहना है कि हालांकि हम हिज़्बुल्लाह के सख्त मुखालिफ हैं, इस वक्त हम उनकी पीठ में छुरा नहीं घोंपेंगे और वो अपने खून का अतिया कर रहे हैं। अगर हम जूनूद अल रब की इसमें आपको पिक्चर्स दिखा सकें। थोड़ा सा मैं इसका कॉन्टेक्स्ट बता दूं। जी बताएं प्लीज। कि ये जो सिविल वॉर चली थी उसमें क्रिश्चियन जो फैलेंजिस्ट ग्रुप थे, उनको कहा जाता है कि फ़्रांस की बड़ी हिमायत रही है रिवायती तौर पे, और हम वहाँ पर जो सुन्नी आबादी है वो सऊदी अरब के करीब रही है, जो शिया आबादी है, हिज़्बुल्लाह वाले हैं, वो ईरान बैक्ड समझे जाते हैं। वहाँ पे एक और शिया पार्टी है, अमल पार्टी। अमल और हिज़्बुल्लाह जो है वो एलाइज़ हैं साउथ लेबनान में। जब ये सिविल वॉर हाइट पे थी और हथियारों का बेदरेग इस्तेमाल था तो ये लिटरली एक दूसरे के खून के दर पे थे। लेकिन जब इज़राइल की बात आती है तो पूरा मुल्क इकट्ठा हो जाता है। जितना अर्सा मैं वहाँ पे रहा, मेरी जब भी लोगों से बात हुई तो इज़राइल की जब भी बात होगी तो वो कहते हैं हम लुबनानी हैं और हम लुबनान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम मिल के लड़ेंगे। उस वक्त वो सारे अपने इख्तलाफात जो हैं वो साइड पर रख देते हैं, और पिछले एक आध दिन में वहाँ पर जो हो रहा है, जो आप भी बता रहे हैं, ये हम उसी की एक अक्कासी देख रहे हैं। जी बिल्कुल, और ये एक बहुत बड़ी बात है। अब ये कब तक चलेगी ये हमें नहीं पता, क्योंकि इज़राइल की जो स्ट्रेटजी है बिल्कुल जैसे उन्होंने अगेन वही गज़ा की प्लेबुक ही है कि इतना नुकसान करो लोगों को, इतना आप टॉर्चर करो कि वो किसी तरह हमास के ख़िलाफ़ हो जाए। अब गज़ा की सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है, यहाँ पर हमें नहीं पता कि अगर मुसलसल इज़राइल की बमबारी जारी रहे तो अवाम का वहाँ पर इस वक्त क्या रिएक्शन होगा। अभी वी आर इन द अर्ली डेज़। अच्छा, एक और बड़ा चैलेंज ये है वहाँ का कि इस वक्त लबनान जिन हालात से गुजरा है तो वहाँ पे गवर्नेंस का भी एक बहुत सीरियस इशू है। इस वक्त सदारती महल खाली है, वहाँ पे कोई सदर नहीं है। उनकी जो फ़ौज है वो भी वीक रही है, इसलिए जब बाहर से जब ये अटैक होंगे तो हिज़्बुल्लाह तो जुनूबी हिस्सों में वहाँ से वो रिटेलिएट कर सकती है। बतौर मुल्क जो है वो बहुत ही वीक है, मईशत भी उसकी तबाह है, गवर्नेंस उसकी मफलूज है, और ये जो फैक्शंस का जो अदम इत्तफाक रहा है उसकी वजह से, हालांकि लेबनीज़ पूरे इस रीजन में सबसे ज़्यादा एंटरप्राइजिंग है, लेकिन अपने मुल्क के अंदर जो है उनका तकरीबन, जैसे हम पाकिस्तानी रोते रहते हैं ना कि इस मुल्क का क्या होगा, लेबनीज़ भी इसी तरह से रोते रहे हैं कि हमारा क्या होगा, एक्सेप्ट कि उनका नेबर जो है वो इज़राइल है। एक्सेप्ट उनका नेबर इज़राइल है। अभी मैं पढ़ रहा था, एक अनोनिमस कोट है लेबनी सिक्योरिटी ऑफिशियल का, कि अगर इज़राइल मतलब एक्चुअली दाखिल होती है लेबनान में तो फिर लेबनीज़ आर्मी भी हिज़्बुल्लाह के साथ खड़े होकर लड़ेगी। लेकिन जाहिर है कि ये एक अनोनिमस कोट है। एक वक्फा लेते हैं और फिर लेबनान की मज़ीद बात। वेलकम बैक। अच्छा, अगर इज़राइल की प्लेबुक लेबनान में भी वही है जो गाज़ा में थी, तो मगरबी मीडिया की भी प्लेबुक वही है। इस वक्त तमाम हिज़्बुल्लाह के जो मेम्बरान हैं और कमांडर हैं वो अंडरग्राउंड हैं, अपने बंकर्स में हैं, अपने गारों में हैं या महफूज मकामात में हैं। तो जितने भी लोग मारे गए हैं, और अब तक 500 से ज़ायद लोग मारे गए हैं, वो तकरीबन सब शहरी ही हैं। लेकिन अगर आप मगरबी मीडिया, न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, CNN वगैरह की आप हेडलाइंस देखें तो उसमें आपको सिर्फ जिक्र किया जाएगा कि ये हिज़्बुल्लाह के ऊपर एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं। अब आपको इस तरह के मैं दर्जनों दिखा सकता हूं, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप समझ गए होंगे। एक और जो ट्रेंड हमने देखा था वेस्टर्न मीडिया में और इज़राइली मीडिया में, वो ये था कि जो भी डेथ की फिगर्स आती थी गज़ा से, वो कहते थे कि हमास रन हेल्थ मिनिस्ट्री की फिगर्स हैं। तो अब हम हिज़्बुल्लाह रन
ہیلتھ منسٹری کا بھی ذکر دیکھ رہے ہیں. اسرائیلی میڈیا میں اور ویسٹرن میڈیا میں اب جب بھی یہ فگرز کوٹ کی جاتی ہیں اس کے ساتھ لکھا جاتا ہے حزب اللہ رن ہیلتھ منسٹری. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ طریقہ کار بدلتا نہیں ہے. اچھا، اور امریکن میڈیا کی ڈٹائی آپ دیکھیں اور وائٹ ہاؤس کی ڈٹائی آپ دیکھیں کہ اب بائیڈن کی جانب سے جو ہیڈ لائنز آ رہی ہیں وہ کہہ رہی ہے کہ جی وہ ہاں جی غزہ میں تو ہم چلیں جو ہوا سو ہوا. اب ہم کوشش کر رہے ہیں، پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لیبنان میں لیبنان کی جنگ کو ہم کسی طرح روکیں. اور اگر ان کی وہی کوششیں رہیں جو ماضی میں رہی ہیں تو پھر آپ دیکھیں بیان بازی میں تو EU ہو G7 جو بھی ہو، عرب لیگ ہو، بیان بازی میں بیان بازی میں اچھا بیانات جو ہیں اسرائیلیوں کے اپنے وہ ویسٹرن میڈیا پر نہیں چلتے کیونکہ اپنے میڈیا پر وہ کھل کے آپ کو بتاتے ہیں کہ لیبنان کے ساتھ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. یہ سنیں ایک اسرائیلی وزیر کا بیان. לצרפתים ולאחרים מה שנקרא ממדינות העולם שטוענות את זה, אין שום הבדל בין חיזבאללה ללבנון. לבנון תושמד לאור כמו שהדברים מתקדמים, ואני אומר את זה אפילו עכשיו בצורה מאוד בוטה. אנחנו באירוע שבו לבנון הולכת לקראת השמדה. לא תהיה אותה לבנון כמו שהם מכירים. אני לא הולך להתעסק בצייד קטיושות של חיזבאללה. את המחיר לתוקפנות מאדמת לבנון תשלם מדינת לבנון. اسرائیلی وزیر کا کہنا ہے کہ جی لیبنان نام کا تو کوئی ملک ہی نہیں ہے، مانا کہ ان کے پاس جھنڈا ہے اور ایک ریاست ہے، لیکن اس کو ہم تقسیم کر کے ہم تباہ کر دیں گے. یہ تھی ان کی سٹیٹمنٹ. اچھا، اب فلسطین میں حالانکہ ان کے اوپر بھی بہت کچھ گزر رہا ہے، فلسطین میں لیبنان کے شہریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جا رہا ہے. یہ آپ دیکھیں بیروت کی یہ لیبنان غزہ کی بیچ پر بیروت کا ذکر کیا جا رہا ہے ان اے سینڈ اسکلپچر. اور مغربی کنارے میں ویسٹ بینک میں مغربی پٹی میں جنین کے جو مساجد ہیں وہاں خصوصی دعائیں پڑھی جا رہی ہیں لیبنان کے لوگوں کے حق میں، ان کی بقا کے لیے. اور یہ اس وقت کیا جا رہا ہے جب غزہ میں بھی مستقل بمباری چل رہی ہے اور ابھی وہاں پر کوئی فوکس نہیں ہے اور کوئی بھی رپورٹنگ نہیں ہے. یہ ہے خان یونس کے مناظر جہاں پر آج بھی بمباری کی گئی ہے، اور نصیرت ریفیوجی کیمپ میں جہاں پر آج بھی بمباری کی گئی ہے. یہاں پر بچے نکلے ہوئے تھے چپس خریدنے اور ان کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چپس زمین پر پڑے ہوئے ہیں اور وہاں پر صرف لہو ہی نظر آ رہا ہے. ایک اور خاتون ہے، وہ اپنے بچوں کے لیے روٹی بنا رہی تھی، وہاں بومبنگ ہوئی، وہ بھی شہید ہو گئی، ان کے بچے بھی شہید ہو گئے اور زمین پر اس وقت صرف روٹیاں ہی بکھری ہوئی ہیں. یہ ہیں احمد جن کے پورے خاندان کو قتل کر دیا گیا ہے، اور یہ ان کو الوداع اس ویڈیو میں کہہ رہے ہیں. اور یہ ایک شخص ہیں، ان کا نام مجھے نہیں پتا، اور یہ اپنی بیٹی بیان جو ایک بیبی تھی ان کے پیروں کو چوم رہی ہیں کیونکہ اتنی شدید بمباری ہوئی ہے کہ صرف ان کے پیر ہی بچے ہیں. جہاں تک غزہ کے پناہ گزین کی بات ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت وہ ایک چھوٹی سی ساحلی پٹی تک محدود ہیں. وہاں پر بارش بھی ہو رہی ہے تو جو لوگ خیموں میں ہیں وہ انتہائی تکلیف میں ہیں، اور ان کی تکلیف ایک طرح سے خوشی ملتی ہے اسرائیلیوں کو. تو اب اسرائیل میں جو ایک نیا ٹرینڈ شروع ہوا ہے وہ ہے غزہ کی ٹورزم کا. تو وہاں پر جی بالکل شاہ زیب آپ حیران ہو رہے تھے، ذرا یہ دیکھیں کہ وہاں پر باقاعدہ بوٹ ٹرپس لوگ لے رہے ہیں، غزہ کی ساحلی پٹی سے وہ گزرتے ہیں اور وہاں پر جو لوگ تباہی کے مناظر دیکھتے ہیں اور ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں کہ جی میں اپنا گھر یہاں بناؤں گا، آپ اپنا گھر یہاں بنائیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جب 2008 میں میرا خیال ہے کہ جب غزہ پہ بمباری ہو رہی تھی، یہ دیکھیں، یہ دس از کالڈ جینوسائیڈ ٹورزم. یہ بھی ایک نئی اسرائیلی ایجاد ہے. اور اگر نئی اتنی نہیں ہے کیونکہ اگر جیسے میں کہہ رہا تھا 2008 میں جب غزہ پہ بمباری ہو رہی تھی تو وہاں پر ایک رواج شروع ہوا، اس کو وہ کہتے تھے سڈیرٹ سنیما. تو وہاں پر وہ چڑھائی کے اوپر پاپ کارن اور مشروبات کے ساتھ کرسیاں لگا کے بمباری دیکھتے تھے غزہ کی، اور جب کوئی بہت بڑا دھماکہ ہوتا تھا تو سب اٹھ کے تالیاں بجاتے تھے جیسے کہ ہمارے ہیرو نے فلم میں کوئی بہت اچھا ڈائلاگ دے دیا. سب کچھ انٹرٹینمنٹ ہے، سب کچھ ہے، سب تفریح ہے، یہ سب تفریح، نسل کشی بھی تفریح ہے.
اوکے، اس موضوع کو ہم اب یہیں چھوڑیں گے، ایک بریک لیں گے، واپس آئیں گے تو کچھ اپنے ملک کے اندر کے حالات کی بات کریں گے، اور اس میں سب سے بڑا مسئلہ اکانومی کا، ٹیکس کا، ہم میں سے جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں ان کے اوپر مزید سختی آنے والی ہے، اس کا ذکر کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ میں اپنے جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، ایف بی آر تو ابھی بنی، اس سے پہلے جو ٹیکس کا ادارہ تھا، ایک ریچول ہے ہر سال کا کہ 30 ستمبر جو ہے وہ پہلی ڈیڈ لائن مقرر کی جاتی ہے کہ ٹیکس جمع کرا دیں، ورنہ اس کے بعد ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اور یہ ریچول جو ہے وہ چل رہا ہے اور ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے ہر دفعہ یہ لائن۔ 24 کروڑ کی آبادی میں 55 لاکھ سے بھی کم انکم ٹیکس فائلرز جنوبی ایشیا میں یہ آبادی کے تناسب سے سب سے کم ریشو بتایا جاتا ہے، اور حکومت جو ہے بیچاری ٹیکس نیٹ میں مزید مچھلیاں لانے کے لیے طرح طرح کے پاپڑ بیلتی رہتی ہے، لیکن نتیجہ عموماً وہی ڈھاک کے 3 پات نکلتا ہے۔ مثلاً گزشتہ مالی سال کے دوران 2,10,000 سمیں بلاک کی گئیں ان لوگوں کی کہ جو ٹیکس فائلر تو ہیں مگر زیرو ٹیکس دیتے ہیں یا دوسرے لوگ، 62,000 بحال کر دی گئی ہیں۔ گزشتہ ہفتے مزید تعدیبی اقدامات کا اعلان کیا گیا۔ ایف بی آر کے 50 افسر 40 دن تک لگے رہے اور انہوں نے ایک بڑا میجیکل قسم کا پلان بنایا۔ مقصد یہ تھا کہ آئی ایم ایف نے اس مالی سال کے لیے لگ بھگ جو 13 ٹریلین روپے جمع کرنے کا ٹارگٹ دیا ہے وہ مارے باندھے پورا کیا جا سکے۔ ٹیکس دینے والے جو ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ جو نہ دینے والے ہیں وہ تو ہاتھ نہیں آ رہے، لہٰذا خدشہ یہ ہے کہ یہ جو نئے اقدامات ہیں ان کا نزلہ بھی جو آلریڈی فائلرز ہیں ان پہ گرے گا۔ جن ٹیکس دہندگان کا جو ٹرن اوور ہے 10 ملین سے زائد آمدنی انہوں نے ظاہر کی ہے، وہ گاڑی خرید سکتے ہیں، بنگلہ خرید سکتے ہیں، مالیاتی جو مراعات ہیں وہ لے سکتے ہیں، ہر طرح کے بینک اکاؤنٹس کھول سکتے ہیں۔ مگر جنہوں نے اپنی آمدنی 10 ملین سے کم ظاہر کی ہے ان کے بارے میں یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے 2 نمبری کی ہو یا چوری کی ہو، 10 ملین کم سے کم کیسے ہو سکتی ہے، چنانچہ وہ گاڑی یا بنگلہ خریدیں گے ضرور، لیکن انہیں بتانا پڑے گا کہ بھائی صاحب یہ پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں کہاں سے آ رہے ہیں۔ البتہ وہ صرف بینک اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں۔ وزیر اعظم نے ان ٹیکس کے جو سٹیپس ہیں ان کی منظوری دے دی ہے۔ انہیں بتایا گیا کہ 82% مینوفیکچررز سیلز ٹیکس نہیں دیتے، 75% ہول سیلرز اور 92% ریٹیلرز ٹیکس اتھارٹیز کے پاس رجسٹرڈ نہیں ہیں، ان کے اکاؤنٹس منجمد کیے جا سکتے ہیں، جرمانے کیے جا سکتے ہیں، ان کی املاک اٹیچ کی جا سکتی ہیں۔ انور کاشف ممتاز صاحب ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں، خوش سے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ انور صاحب، یہ جو نئے اقدامات ہیں، آپ بھی جب سے آپ نے ہوش سنبھالا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے ایسے اقدامات، یہ اقدامات کتنے قابل عمل ہیں؟ کوئی خاص فرق پڑے گا ان سے؟ بہت شکریہ۔ بیسکلی دیکھیں، قابل عمل تو ہمیشہ تھے، لیکن عمل کرنے کے لیے آپ کو ڈائریکشنز چاہیے ہوتی ہیں۔ آپ کے جو اخباری بیانات ہوتے ہیں یا کوئی اپروولز ہوتی ہیں، ان سے روڈ میپ نہیں بنتا۔ روڈ میپ یہ بنتا ہے کہ آپ نے اس کو ایگزیکیوٹ کیسے کرنا ہے۔ اب جو ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں اور جو ہم بات ہو رہی ہے کہ ایک کلیئر ڈسٹنکشن آپ نے پیدا کرنی ہوگی فائلر اور نان فائلر کی، وہ نہیں پیدا کر پا رہا ہے ایف بی آر یا حکومت وقت۔ آپ جو فائلرز ہیں ان کو بھی ایک ہی چھڑی سے آگ رہے ہیں، اور جو نان فائلرز ہیں ان کے لیے بھی آپ اقدامات کر رہے ہیں۔ تو اصل میں تو اقدامات ان کے لیے ہونے چاہیے جو نان فائلرز ہیں۔ جو فائلرز ہیں وہ آپ کے پاس ان کا ڈیٹا موجود ہے، وہ ابھی پچھلے سال انہوں نے اپنے ٹیکس ریٹرن فائل کیے ہیں، تو ان کے ساتھ تو آپ کو فیسیلیٹیو موڈ میں چلے جانا چاہیے تاکہ وہ اور آپ کے ساتھ جڑ جائیں، وہ اور اگر کنٹریبیوٹ کریں۔ تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی سوالیہ نشان ہے حکومت کی اپروچ پہ یا گورنمنٹ ایف بی آر کی اپروچ پہ۔ اور جو ہم ریسنٹ اس میں دیکھ رہے ہیں جس طرح کے نوٹسز آ رہے ہیں فائلرز کو، تو وہ تھریٹنگ نوٹسز ہیں۔ اگر آپ یو کے کی مثال لیں، یو کے میں ایچ آر ایم ہے جو ٹیکس ریٹرنز وغیرہ دیکھتا ہے، تو ان کے جو نوٹسز آتے ہیں وہ اس میں پہلے شکریہ ادا کرتے ہیں، پھر وہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ٹیکس ریٹرن فائل کر رہے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو آپ ہمارے پاس آ جائیں اور ٹیکس ریٹرن فائل کریں۔ اب یہ ایک مہذب اور ایک ٹیکس
بیسڈ انوائرمنٹ ہوتا ہے جہاں پہ ٹیکس فائلر کو ایک فیسیلیٹیو موڈ میں آپ رکھتے ہیں. اور ہمارے یہاں یہ کہا جا رہا ہے آپ کی سم بند کر دی جائے گی, آپ کی یوٹیلیٹیز آپ کو بلاک کر دیا جائے گا. تو یہ صورتحال جو ہے یہ ایک بہت میرے خیال میں الارمنگ ہے. اچھا جی مجھے ایک بات بتائیں, اچھا یہاں پر تو بالکل ایسا ہی ہے نا کہ اور تو فائلر ہے ادھر آپ میں تیری پینٹی لگاؤں. آپ نے یقیناً مختلف ممالک کے ٹیکس کے نظام دیکھے ہوں گے, اسٹڈی کیے ہوں گے. یہ نان فائلر جس جانور کا نام ہے, یہ کسی اور ملک میں اس طرح کی کوئی کیٹیگری ہوتی ہے نان فائلر کی, یا یہ ہمارے ایک انوکھی انٹرپرائز ہے یہاں پر؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ یہ نان فائلر جو ہیں جی یہ بھی بتائیے گا کہ جو نان فائلرز ہیں ان کو آخر حکومت ختم کرنے پہ کیوں انٹرسٹڈ نہیں ہے؟ یہ تو راکٹ سائنس نہیں ہے کہ نہیں ہونے چاہیے نان فائلرز, کوئی تو وجہ ہوگی کہ یہ کیٹیگری اب تک زندہ ہے. ہاں سر اس کی دو وجوہات ہیں. دیکھیں ایک تو آپ ناکام رہیں ڈاکومنٹیشن کرنے کے لیے, آپ نے کوشش ہی نہیں کی کہ ڈاکومنٹیشن کی جائے. جہاں جہاں ڈاکومنٹیشن کے آپ نے کوشش کی وہ بھی ڈونر ایجنسیز کی وجہ سے, تو وہاں پہ آپ نے جو ہے جب آپ کو چیلنج کیا گیا گورنمنٹ کی ریٹ کو تو آپ نے سرنڈر کر دیا. اب یہ نان فائلر کی کیٹیگری لائے تھے کہ ہمیں ریونیو تو ہم کلیکٹ کر لیں. ریونیو کرنا ایک شارٹ ٹرم میجر ہے, ایک آپ کا ایک ایڈہاکزم آپ کو ایڈہاک میجر ہے. لانگ ٹرم میجر یہ ہے کہ ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے. اب ایک آدمی نان فائلر رہ کے وہ اپنے آپ کو جو 35% ٹیکس ہے وہ وہاں پہ وہ 10%, 2%, 3% ٹیکس دے کے نکل جاتا ہے. دوسرے وہ کمپلائنسز کی حجت سے بھی بچ جاتا ہے, وہ آڈٹ سے بھی بچ جاتا ہے, وہ ایف بی آئی کی نظروں سے بھی بچ جاتا ہے. تو یہ جو صورتحال ہے یہ آپ کا ڈیٹا, ابھی جب ہم بات کرتے ہیں ایف بی آئی کے دوستوں سے تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سارا ڈیٹا ہے. ڈیٹا ہے تو ڈیٹا میچ کیوں نہیں ہو رہا؟ ڈیٹا ہے تو ڈیٹا کو انٹیگریشن کیوں نہیں کر رہے آپ؟ ڈیٹا ہے تو ڈیٹا کے ساتھ یوٹیلائزیشن کیوں نہیں کر رہے؟ آپ یہ بتائیں کہ ہم نے 3 مہینے میں اتنے لوگوں کو نان فائلر سے فائلر کر دیا, آپ یہ بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. ایک میرا سوال ہے بس, میں فائلر سے نان فائلر ہو سکتا ہوں؟ بالکل ہو سکتے ہیں, آپ ہو جائیں آرام سے, اور پھر آپ آرام سے. اب انہوں نے اس سال یہ جو تھریٹنگ میسج آ رہا ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ نان فائلر اگر میں ہو جاؤں گا تو میرے خلاف جو ہے وہ سم بند کر دیں گے مجھے, وہ انہوں نے کوشش کی ہے. لیکن اس ملک میں پہلے ہوتے رہے لوگ, 2 سال فائل کیا, تیسرے سال غائب ہو گئے. ایمنسٹی آئی, ایمنسٹی میں آپ نے ڈکلیریشن کی, اس کے بعد آپ نے ریٹرن فائل ہی نہیں کیا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اچھا انور صاحب میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے ذکر کیا کہ جو فائلرز ہیں ان کو نوٹسز آ رہے ہیں. آپ چونکہ خود لائر ہیں, ٹیکس ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ بھی ہیں, کس قسم کی تھریٹس یا دھمکیاں یا ہراسمنٹ ہو رہی ہے فائلرز کی؟ سر فائلرز میں نے آپ کو بتایا نا, نوٹس کا میں نے آپ کو جس بتایا ہے, سم بلاک کر دی جائے گی, یوٹیلیٹیز ڈسکنیکٹ کر دی جائیں گی. یہ اگر کوئی فائلر جو لاسٹ ایک لسٹ ہوتی ہے ایف بی آئی کی ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ, اس کا مطلب وہ فائلر لاسٹ ایئر تک ایکٹیو ہے. تو آپ کو اس کو ٹائم تو دینا چاہیے نا کہ وہ نان فائلر بنا نہیں ہے ابھی. آپ اس کو تھریٹنگ میسج دے رہے ہیں کہ آپ کی سم بلاک کر دیا اگر آپ نے فائل نہیں کیا. تو آپ پاکستان کانٹیکس میں آپ دیکھیں, آپ کو پورا ٹریڈر جو پورا مافیا ہے وہ نان فائلر ہے, ایگریکلچر نان فائلر ہے, مختلف آپ کو جگہ نان فائلر آرام سے گھٹتے نظر آ رہے ہیں. تو جو لوگ فائلر ہیں ان کو ایٹ لیسٹ آپ اتنا پیس تو دیں کہ اگر ان کا ریٹرن کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا ہے تو ان پہ ڈیفالٹ کا چارج نہیں لگائیں. اتنا انسینٹو تو ان کو دے دیں کہ ان کو 15-20 دن کا کوشن دیں. اب ہوگا یہ کہ 30 سپٹمبر کے بعد اگر ایف بی آئی نے ڈیٹ نہیں بڑھائی تو آپ نے سارا جو بوجھ ہے ڈیفالٹ چارج کا, پینلٹی کا, وہ انہی کو لوگوں پہ لگانا ہے جو اپنا 90% زیادہ ٹیکس دے چکے ہیں. مطلب میں نے یہ سنا ہے کہ آپ انٹرنیشنل فلائٹس پہ کی بکنگ نہیں کرا سکیں گے, آپ بہت سارے آپ بیسکلی مفلوج ہو جائیں گے اگر آپ سے یہ کوئی کوتاہی ہوتی ہے, آپ ڈیڈ لائن مس کر دیتے ہیں تو وہ ڈنڈا لے کے آ جائیں گے آپ کے اوپر. میں تو مس کرنے والا. سر یہ ہونا چاہیے, یہ نان فائلرز کے لیے ہونا چاہیے. نان فائلرز کو فائلر کرنے کے لیے آپ کو یہ اقدام کرنے چاہیے. نان فائلر اسکاٹ فری گھوم رہے ہیں, جیسے آپ نے بھی کہا کسی آپ کو جوریسڈکشن میں یہ جو ہے نا آپ کو نان فائلر کی کیٹیگری نہیں ملتی. آپ نے اپنی جو جسے کہنا چاہیے
شارٹ کمنگ کو آپ نے اپنی نااہلی کو آپ نے نان فائلر کی صورت میں لوگوں پہ بول یہ ایک شارٹ ٹرم میجر تھا جو اب میرا خیال ہے کہ ایک پرماننٹ لانگ ٹرم میجر ہو گیا. میرا خیال ہے کہ اب ایک الگ صوبہ بنا لیتے ہیں نان فائلرز کے لیے جو رقبے اور آبادی دونوں کے لحاظ سے نا پاکستان کا سب سے کہاں سے لے آتے ہو ذرا. اوکے میں آؤٹ آف دا باکس. انور کاشف ممتاز صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم کی کمی ہے, انشاءاللہ ٹیکس کے معاملات پہ دوبارہ بھی آپ سے, لیکن فی الحال یہاں پہ ایک بریک کا وقت ہوا ہے. واپس آئیں گے تو کچھ بات کریں گے بلوچستان کے تعلیمی معیار کی, وہاں پر جاری مالی بحران کی. بلوچستان ہمارا معدنیات سے مالا مال صوبہ, لیکن وہاں کا جو بجٹ ہے, وہاں کے جو وسائل ہیں, اس کا بڑا حصہ سیکیورٹی پہ لگتا ہے, کیونکہ وہاں پہ سیکیورٹی کے چیلنجز ہیں. بلوچستان کے جو حکمران ہیں وہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم نوجوانوں کو آگے لائیں گے, مین سٹریم کریں گے, انہیں مواقع دیں گے تاکہ وہ ادھر ادھر بھٹک کے نہ جائیں. لیکن اگر ہم تعلیم پہ ہی صرف نظر ڈالیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ بلوچستان میں سینکڑوں نہیں ہزاروں اسکولوں میں جو اسکول بچوں کی انرولمنٹ ہے وہ بالکل پریشان کن ہے. ہائر ایجوکیشن کی بات کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ آئے دن وہاں کے اساتذہ, پروفیسرز, ڈینز وہ سڑکوں پہ ہوتے ہیں, وہ کلاسیں نہیں لے پاتے. سڑکوں پہ وہ کیوں آتے ہیں کہ ان کو تنخواہیں نہیں ملتی, ان کو پینشن نہیں ملتی, ان کو واجبات نہیں ملتے. ہائر ایجوکیشن میں ایک اوور آل ملک میں ایک فائنینشیل کرائسس چل رہا ہے, لیکن شاید بلوچستان میں وہ سب سے زیادہ گمبھیر ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پچھلے 9 روز سے احتجاج جاری ہے. بلوچستان یونیورسٹی جو ہے وہ صوبے کی سب سے بڑی تعلیمی درسگاہ ہے, سب سے پرانی بھی ہے. اگر وہاں کا یہ حال ہے تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ صوبے کی باقی یونیورسٹیز کا کیا حال ہوگا. معاملہ ہے کیا, بتانے کے لیے ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں کوئٹہ سے فرید خان اچکزئی. آپ جنرل سیکرٹری ہیں اسٹاف یونین آف بلوچستان یونیورسٹی کے. پروفیسر صاحب یہ بتائیے گا کہ ہر 2-4 مہینے آپ پھر سڑکوں پہ آ جاتے ہیں, مسئلہ ہے کیا آخر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ بلوچستان یونیورسٹی جو اس صوبے کی سب سے بڑی مادر علمی ہے اور اس وقت بڑی زبانی کا شکار ہے, اور آپ لوگوں نے اس کی طرف توجہ دی. اصل میں بلوچستان یونیورسٹی کے کوئٹہ کے اساتذہ کرام اس وقت تقریباً 3 سالوں سے وقتاً فوقتاً مالی مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں. ان کو تنخواہیں وقت پر ادا نہیں کی جا رہی, اور تاریخی طور پر صوبہ بلوچستان کو پہلے بھی مختلف شعبوں میں نظر انداز کر دیا گیا ہے, جس کی وجہ سے ہمارے نوجوان مایوسی کا شکار ہیں اور ملازمتوں کے مواقع یہاں پہ آلریڈی کم ہیں. نتیجن نوجوانوں کا ریاست سے اعتماد بھی ختم ہو رہا ہے, اور اب تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ بلوچستان یونیورسٹی کے اساتذہ کرام جن میں سے تقریباً 80% PhDs ہیں, اور وہ اس وقت اپنی تنخواہوں کے لیے سراپا احتجاج ہیں. ان کو کئی مہینوں سے تنخواہوں کی ادائیگی نہیں کی گئی, حالانکہ ہمارے اس وقت بلوچستان کے جو صوبائی بجٹ جون میں پیش ہوا اس میں 900 ارب روپے صوبے کے لیے رکھے گئے ہیں ترقیاتی کاموں کے لیے اور تنخواہوں کی مد میں. لیکن جس طرح حکومت کی غیر سنجیدگی ہے, آپ اندازہ کریں کہ بلوچستان کی 12 یونیورسٹیز کے لیے صرف 5 ارب روپے رکھے گئے ہیں. اگر دیکھا جائے تو صرف میں بلوچستان کی جو سب سے بڑی یونیورسٹی ہے بلوچستان یونیورسٹی, اس کی صرف تنخواہیں 3.5 ارب سے زائد. تو حکومت جب تک غیر سنجیدہ ہوگی تو میرے خیال میں یہ ہم سنتے رہے ہیں کہ HEC بھی ذمہ دار ہے, پروونشل حکومت بھی اس کی ذمہ دار ہے کہ وہ وسائل مختص نہیں کرتے. ہماری بات ہوئی صوبائی وزیر تعلیم سے راحیلہ درانی صاحبہ سے, اور ہم نے ان سے پوچھا, یہ کہنا تھا کہ یہ یونیورسٹیاں خود بھی جو ہے ان کے مالی معاملات گڑبڑ ہیں. سنیں انہوں نے کیا کہا. سب سے جو ڈیفیکلٹ بات یہ ہے کہ ہمارا فائنینشلی جو ہے ہمیں فنڈنگ کرتا تھا HEC, اور کچھ فنڈنگ جو ہماری گورنمنٹ آف بلوچستان کرتی تھی, تو مل کے وہ 2.5 بلین ہوتے تھے. اب اس کی وجہ سے وہ ظاہر بات ہے اس وقت یونیورسٹیز جو تھیں
जस्ट 4 थी मेरे ख्याल में बलूचिस्तान में। उसके बाद यूनिवर्सिटी की तादाद भी बढ़ी है, यूनिवर्सिटी के हमारे जितने भी कैंपसेस हैं वो आगे बढ़े हैं और मजीद अभी पाइपलाइन में है। लेकिन उसमें सिर्फ ये नहीं है कि गवर्नमेंट, कुछ जो है हमारे प्रॉब्लम जो है यूनिवर्सिटीज की तरफ से भी आए हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस बॉडीज हैं और वो जो है अपने सिस्टम को खुद चलाती हैं और अपना रिसोर्स से भी पैसे कमाती हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ सिचुएशन ऐसी रही है कि कुछ बेहतर फाइनेंशियल जो उनके मामलात थे कुछ अच्छे नहीं रहे, जो कि जिसकी रिपोर्ट्स आई। जब हमने उन्हें बिठाया अपने साथ देखा तो मुझे अफसोस भी हुआ कि माजी में कुछ जो उन्होंने अपने जो तरीका था, अपना सिस्टम था, बेहतर अंदाज में नहीं चलाया। मैंने इन्हें टास्क दिया कि आप लोग अपनी बजटिंग खुद करें, क्योंकि हर दूसरे दिन ये अपनी बजटिंग नहीं ले आते कि जी हमें यहाँ पर ये मसला है, हमें यहाँ पर ये मसला। अच्छा, ये मैंने उनसे बात की, मैंने ज़िमनन उनसे ये भी पूछा कि अब बताएं कि ये जो एक गंभीर मसला है, लंबा चला आ रहा है, फौरी तौर पे इस वक्त जो एहतजाज है उसको ख़त्म करने के लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या कर रही है? उसका इंसाइट बिल्कुल है। हमने बहुत सी मीटिंग्स कर चुके हैं यूएफसी की, यूनिवर्सिटी फाइनेंस कमीशन की। इसके हेड जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर है शोएब नशवानी साहब। हम इनके साथ को आज तक कभी किसी मिनिस्टर ने इतनी मीटिंग्स नहीं की, जिसमें हमने कुछ 10 से ज्यादा मीटिंग्स कर ली हैं। इनको एक फार्मूले पे लाए हैं, यूनिवर्सिटीज आपस में फार्मूला ही तय नहीं कर रही थी। और क्या वो मसले का हल ये है कि जब तक 10 बिलियन रुपीस यूनिवर्सिटीज के लिए नहीं रखे जाएंगे, जो अभी हमारे आगे आ रही हैं कैपेसिटीज हैं, तब तक हम इस मसले से नहीं निकल सकते। 5 बिलियन इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ दैट। तो हम अभी इस वक्त अपनी गवर्नमेंट को ये समझाने की, सीएम साहब को और हमारे कैबिनेट को और अपने फाइनेंस सिस्टम को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमें 10 बिलियन मिल जाते हैं तो वैसे भी हमारा 30 बिलियन जा रहा है, तो 3 बिलियन जो हमें एचईसी से मिलेगा और 10 बिलियन यहाँ से, तो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि हम एक सोल्यूशन पे पहुंच। जी प्रोफेसर साहब, ये आपने से वो कह रही हैं कि हम बजट बढ़ाने के लिए लड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो इससे शायद मसला हल हो जाए। देखिए जी, मैं थोड़ी सी वजाहत करता चलूँ कि मैडम राहिला दुरानी साहिबा, मैं उनका बड़ा मशहूर हूँ। उन्होंने बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी या बलूचिस्तान की बाकी यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से काफ़ी कोशिशें की हैं। अब से तकरीबन कोई 1.5-2 महीने पहले, यानी जून से पहले, हमारी जुलाई से पहले हमारी सैलरीज जो है ना, 3 महीने की सैलरीज जो है ना, वो असातिज़ा कराम को और सपोर्टिंग स्टाफ को अदा नहीं की गई थी। तो मैडम की कोशिशों से बेल आउट पैकेज बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के असातिज़ा कराम को मिला। 90 डेज के धरने के बाद उनको 3 महीने की तनख्वाहें मिली। और इसके साथ साथ सूबाई हुकूमत के बाइख्तियार तबकात ने ये यकीन दहानी कराई थी कि हम बलूचिस्तान की तमाम आला तालीमी इदारों के लिए खातिर खा बजट में इजाफा करेंगे। लेकिन इसके बावजूद मैं फिर एक दफ़ा अपनी बात रिपीट करूँगा कि सूबाई हुकूमत या हुकूमत वक्त की प्रायोरिटी ही एजुकेशन नहीं है। वरना बड़ा सिंपल फार्मूला है, कोई रॉकेट इंजीनियरिंग है नहीं। जब 12 यूनिवर्सिटियां हैं, कोई इतनी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ भी नहीं है बलूचिस्तान में। इनके लिए अगर आप कम अज़ कम 15 अरब रुपए यानी 900 अरब रुपए का सूबाई बजट है, अगर आप आला तालीम के लिए 15 अरब रुपए रखें तो मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटीज़ के माली मसाइल जो है ना वो हल होंगे। वो ठीक है प्रोफेसर साहब, ये मुतालबा जायज़ है। एक और पॉइंट जो उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटियों के अपने मामलात भी गड़बड़ हैं, माली मामलात गड़बड़ हैं, वहाँ पे प्रमोशंस के सही नहीं होते, स्कॉलरशिप सिफारिश पे होती हैं। कुछ जिम्मेदारी आप भी लेंगे ना अपने इदारे को ठीक करने की? देखिए जी, असल में हमारी यूनिवर्सिटी जो है ना ये ऑटोनोमस बॉडी है। ऑटोनोमस बॉडी की अपनी स्टैट्यूटरी बॉडीज होती हैं, जिसमें सेनेट है, जिसमें सिंडिकेट है, एकेडमिक काउंसिल है, उसमें गवर्नर से लेकर सूबाई सेक्रेटरीज तक और मिनिस्टर तक उसमें बैठते हैं। ये स्टैट्यूटरी बॉडीज तमाम मामलात के फैसले करते हैं। इसमें अकेला ना वाइस चांसलर बाइख्तियार होता है, ना कोई एक शख्स इतना बाइख्तियार होता है कि वो प्रमोशन करता रहे और लोग मनन इसकी बातें मानते हैं। ये एक प्रोसीजर के तहत तमाम प्रमोशंस होते हैं। इसमें कोई भी ऐसी मुज़ायका नहीं। अगर आप पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी को देखें तो वो अपनी स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं, मतलब आप कह रहे हैं बेहतरी की गुंजाइश नहीं है क्या? इसमें बेहतरी की गुंजाइश तो होगी ना? इसमें
میں نے کہا نا پروموشن دیکھیں ایک جب آپ ایک کرائٹیریا سوری ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. میرا خیال ہے کہ اس گفتگو کو ہمیں یہیں چھوڑا. امید ہے کہ آپ کے مسئلے دیکھیں اب یونیورسٹی یقیناً صاحب جو بھی کہہ رہے ہیں کوئی نہ کوئی مسئلے ہوں گے یونیورسٹی کے اندر, لیکن وہ ٹوٹل میرا خیال ہے کہ اگر اس میں کوئی ڈسکرپنسی ہوگی بھی تو 1 سے 5 سے 10% کی ہوگی. بنیادی مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ کا تعلیمی بجٹ ہے 5 ارب, صرف بلوچستان یونیورسٹی کی تنخواہیں ہیں 3 ارب. تو کیسے چلے گا؟ اب کیا کر لو, کیسے چلے گا؟ تو شلوار سیتے ہو تو قمیض پھٹ جاتی ہے, قمیض سیتے ہو تو شلوار پھٹ جاتی ہے. بس یہی حالات ہیں. تو فی الحال ہمارے پروگرام کا وقت یہیں ختم ہوا. ہمیں اجازت دیجیے, کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ, شب بخیر.